بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ حضور جان نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ذیشان ہے کہ بندہ ایک مرتبہ میری ذات درود پاک پڑھے اور او درود پاک درجہ قبولیت نو پہنچ جاوے، اللہ تعالیٰ اس بندے دے 80 سال دے گناہ معاف فرما دیندہ ہے۔ محبت و عقیدت نال درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ دی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حضور ناز اندر اپنیاں محبتاں عقیدتاں ارادتاں دا خراج پیش کرن تو بعد دعا ہے کہ اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں کریمیاں دا صدقہ ساڑی اج دی اس حاضری نو اس محفل پاک نو اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرماوے۔ یقیناً مبارکباد مستحق ہو بالخصوص بھاڑی مسجد امام و خطیب اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد مجتبی نقشبندی صاحب کہ جنہ دی وساطت دے نال اج سانو ساریاں نو اس مبارک محفل دے وچ شرکت دی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ پاک انہاں دے علم عمل عمر دے وچ مزید برکتاں عطا فرمائے۔ اچھی کہہ دو آمین۔ چونکہ دستار فضیلت یعنی وہ بچے خوش نصیب بچے کہ جنہاں نے ناظرہ قرآن مجید فرقان حمید بڑے اچھے انداز دے نال مکمل فرمایا تے قرآن مجید فرقان حمید دے عنوان تے ہی چند چیزاں میں جناب دے سامنے پیش کرانگا۔ اللہ پاک حقائق سمجھ کے تسلیم کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن دی جامعیت۔ اللہ کریم نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو انگنت معجزات عطا فرمائے، حتیٰ کہ قرآن مجید فرقان حمید دی آیا مبارکہ او اس بات نو واضح کر دیئے کہ صرف معجزات عطا نہیں فرمائے۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، سر انور دی چوٹی تو لے کے قدمین شریفین تک اللہ پاک نے اپنے محبوب نو سراپا معجزہ بنا کے بھیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جسم مبارک نو اگر دیکھ لیا جائے
تے بہت سارے مسائل تو انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ چشمان کرم معجزہ صحیح بخاری شریف اندر حدیث پاک حضور ارشاد فرماندے نے انی لاراکم من وراء ظہری، لوگوں میں جس طرح اگے ویکھنا وا اسی طرح میں پیچھے بھی ویکھنا وا۔ فواللہ لا یخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم، فرمایا نہ تے تہاڈا رکوع میرے کول چھپیا ہویا ہے اور نہ تہاڈے دل دی حالت خشوع و خضوع میرے کول چھپی ہوئی ہے۔ یعنی یہ حدیث مبارکہ دس رہی ہے کہ حضور ساڈے تن نو بھی جان دے نے، ساڈے من نو بھی جان دے نے۔ زبان اطہر معجزہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی نال کلام گفتگو نہیں فرما دے۔ زبان مبارک نہ دی ہوندی ہے، کلام رب کائنات دا ہوندا ہے۔ تھوڑا جے اگے چلیے، لعاب دہن معجزہ جس نو اسی تھو کہنے ہیں، لعاب دہن معجزہ۔ اور کیسا معجزہ کہ اے اگر لعاب دہن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دی ایڈی تے لگے تے زہر دا اثر ختم۔ اگر مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی دکھ دی ہوئی آنکھ وچ لگے تے آنکھ دی دکھن ختم۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ دی آنکھ دا ڈیلا اگر باہر آ جاوے، اے لعاب دہن اس ڈیلے نو لگے، کٹیاں ہویاں نساں جڑ جاندیاں نے، نور دا رابطہ دوبارہ بحال ہو جاندہ ہے۔ دست مبارک معجزہ، ہاتھ مبارک، صرف ہاتھ مبارک معجزہ نہیں، انگلیاں مبارک بھی معجزہ۔ صحیح بخاری شریف اندر صحابہ اکرام کہندے نے پانی مک گیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو اپنا دست مبارک وہ خالی چمڑے دے برتن وچ رکھیا، فجعل الماء یفور من بین اصابعہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں انگلیاں مبارکاں وچ پانچ پانی دیاں نہراں جاری ہو گئیاں۔ انگلیاں مبارک صرف معجزہ نہیں، ناخن مبارک معجزہ۔ ناخن ایک صحابی رسول انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ناخن مبارک کٹے رکھے، چادر مبارک رکھی، زلفاں مبارکاں موئے مبارک رکھے۔ جدو آخری وقت آیا، وقت وصال، انہیں آدھے گھر والیاں نو بلایا تے کہن لگے میں چادر مبارک تے ناخن مبارک تے زلفاں مبارکاں اج دے دن واسطے سنبھال کے رکھی ہوئیاں سی۔ یہ چادر مبارک وچ مینوں تسی غسل دے کفن دے دے آجے تے ناخن مبارک تے زلفاں مبارکاں میریاں ہونٹھاں تے اور اکھاں تے رکھ کے رحم کرنے والے دے سپرد کر دے آجے۔ اس صحابی رسول دا عقیدہ ہے کہ سال ہا سال گزر جان دے باوجود زندہ نبی دے ناخن مبارک بھی زندہ نے، زندہ نبی دیاں مبارک زلفاں بھی زندہ نے۔ ہاتھ مبارک معجزہ، انگلیاں مبارک معجزہ، اگے ناخن مبارک۔ ہن اگلے جملے تے عشق و محبت والا بولے، عقیدہ بولے، اگلے جملے تے صرف انگلیاں معجزہ نہیں، صرف ناخن معجزہ نہیں، حضور دی انگلی مبارک دا اشارہ بھی معجزہ۔ حضور دی انگلی مبارک دا اشارہ بھی معجزہ۔ جڑا چند نو دو ٹکڑے کیتا ہے، اکثر سننے کہ انگلی نال توڑیا، نہیں، انگلی نال نہیں توڑیا بلکہ انگلی دے اشارے نال توڑیا۔ جس کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے اشارے وچ اتنی طاقت ہے، انگشت مبارک وچ کتنی طاقت ہوئے گی؟ اللہ سراپا معجزہ۔
لیکن کوئی صاحب کہہ سکتا ہے کہ جناب پرانیاں گلاں دیر ہاتھ سن دے آنے ہیں تسی بیان کر دے جے 2020 مئی دا مہینہ 21 تاریخ ہی آجی جی 21 تاریخ ہے جناب آج کو حضور دا معجزہ بخو 2020 مئی دا مہینہ اور 21 بولیے تاریخ آج کوئی بخاؤ حضور دا معجزہ میں کہا جناب آج بھی معجزہ ہے گا آج بھی معجزہ ہے گا کتھے جناب میں کہا مسجد تو باہر جان دی لوڑی کوئی نہیں جی گھر جی بیٹھے جی تے گھر وچوں باہر جان دی لوڑ کوئی نہیں کیڑا جناب معجزہ میں کیا زندہ نبی دا زندہ معجزہ قرآن پاک تے اج بھی موجود ہے زندہ نبی دا زندہ معجزہ قرآن پاک تے اج بھی موجود ہے اے ساڈی قسمت ہے اے ساڈے نصیب ہے لوگ بڑا دور دراز سفر کر کے جناب جاندے نے مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ حج بیت اللہ دی سعادت واسطے عمرہ شریف دی سعادت واسطے جانا چاہیے نصیباں دیاں گلاں نے غار سور بڑی اچھی تے بڑی چوٹی دیو جناب غار لوگ بڑی محنت تے بڑے مشقت تے بڑے جذبے دنال جناب اس غار سور ویرت بھی جاندے کی کرن آندے نے سرکار تھے بیٹھے رہ سی سرکار تھے بیٹھے رہ سی جانا چاہیے سعادت ہی بات ہے لیکن افسوس کہ نشانے قدم نو ڈھونڈن دے واسطے قدم مبارک دا نشان ڈھونڈن دے واسطے اتنی محنت مشقت والا سفر کر کے اس مقام تے پہنچ گیا لیکن کریم نبی اور زندہ نبی دا زندہ معجزہ تیرے گھر دے وچ موجود ہے کتنی دیر تو بعد اسی انہوں ہاتھ لگانے میں ایک واقعہ پڑھ رہا سی وہ کہنے لگا جی ساڑی مسجد دا امام چور ہے ساڑی مسجد دا امام کی ہے چور اچھی بولو بے ٹائم تھوڑا میں انہوں نے اگے کے فرما رہے ہیں بلیٹ ہوگی تو تسی مداد شاہ دیندے رو تاکہ آپ تھوڑے وقت دے وچ گلاں زیادہ کر لئی انہوں نے کہا جی کس طرح انہوں نے کہا جناب میں پچھلے ماہ رمضان دے وچ نا افطاری کرائی سی افطاری مولانا صاحب دی صرف انہاں دی اس تو علاوہ کسی دی افطاری بھی جس کمرے دے وچ میں مولانا صاحب نو بٹھایا سی نا اس کمرے دے وچ میری بیوی دا پرس پیاسی تے پرس وچ سن پیسے مولانا صاحب دے جان تو بعد اس کمرے وچ دوبارہ کوئی بھی نہیں گیا نہ کوئی دوسرا فرد سی بات پوری توجہ نال سننی وہ کہندے جناب کہ جدو مولانا صاحب افطاری فرما کے مسجد یا گھر تشریف لے کے آئے تھے میری بیوی کہنے لگی کہ میرے پیسے اس کمرے وچ موجود سن وہ نظر نہیں آ رہا تسی تے نہیں اٹھائے خامد کہنے لگا نہیں میں نہیں اٹھائے بچیاں کو پتہ کیتا بچے کہنے لگے اسی بھی نہیں اٹھائے اس بندے نے جناب کی کیتا وہ دل وچ بڑی تکلیف ہوئی صاحب ظاہر ہوندی ہے کہ یار مولانا صاحب نو ایڈی محبت ایڈے پیار دے نال بلا کے گھر افطاری کرائی تے جان لگیا وہ گھر دے وچوں پیسے ہی لے گئے اس بندے نے جناب مسجد دے وچ آنا جانا بند کر دیتا مولانا صاحب دے نال رابطہ بالکل بند ہاں کدھرے کو سرے راج ملاقات ہوئے تے دورو دوری سلام دعا اللہ دی کرنی ایسی ہوئی اگلا ماہ رمضان دوبارہ آ گیا سال گزر گیا بندہ چپ وہ کہنے لگ گیا کہ ہن کی کریے ماہ رمضان آ گیا افطاری کرائیے کہ نہ کرائیے بیوی کہنے لگی پچھلے سال کرائی سی تے جناب پرس دے وچ پیسے سن وہ لے گئے تے ہن کی کرنی انہیں کیا میری نا ایک آرزو ہے کہ جڑی بات میں اپنے اندر رکھی ہے نا میں انہوں نے شیئر کرا انہوں نے دساں میں مولانا صاحب نو دساں ایک تے گھر دے وچ بات چھپ کے ہو جائے گی انہاں دی عزت بھی محفوظ رہے گی ساڈی بھی تے دوسرے نمبر تے بات کلیئر ہو جائے گی انہیں کہا ٹھیک ہے مولانا صاحب نے دعوت دیتی مولانا صاحب نے بھی پتا سی کہ بندہ سال من والے نے رابطہ بڑا کم رکھے تے لہٰذا انہاں دی دل دی بھی آرزو سی کہ میں تنہائی چ بیٹھ کے دے نال کو ڈسکس کراں بھی کی معاملہ ہے دور دور کیوں رہندے افطاری تے جناب بلایا
کھانا پیش کیتا. مولانا صاحب فرمان لگے جناب خیر تے ہے ساڈے کول کوئی تکلیف پہنچی بھی سانو بلاندے نہیں دور دور رہندے ہو. اس وقت وہ کہنے لگیا صاحب کی دسیے پچھلے سال جدوں تسی تشریف لے کے آئے سی تے اس جگہ تے پیسے پیسے دہانڈے جان تو بعد وہ پیسے نظر سانو بس تکلیف ہے اس چیز دی. مولانا صاحب دی اکھاں وچ آنسو آ گئے. کہنے لگے گھر دی تلاشی لئی سی. کہنے لگے جی پورے گھر دی تلاشی ایک ایک چیز اٹھا کے ویکھیے کوئی پیسہ نظر نہیں آیا. مولانا صاحب رو کے کہندے نہیں افسوس کہ ہر چیز دی تلاشی لے لی قرآن دی تلاشی کیوں نہ لی. میں تے دوڑے پیسے ہوا دے وچ چڑھ رہے سن. میں سارے پیسے پکڑے قرآن پاک دے وچ رکھ دیتے کہ جدو قرآن کھولن گے انہاں دے پیسے قرآن چ مل جان گے. لیکن افسوس کہ تساں نے ہر چیز دی تلاشی لے لئی. ایدا مطلب ہے سال گزر گیا تساں نے قرآن نو ہاتھ بھی نہیں لگا. اسی کی کر رہے ہیں جناب؟ کیا ساڈی مثال بھی یہ نہیں؟ کتھے جا رہے ہیں جی؟ بابا فرید جا رہے ہیں. جانا چاہیے روکدا نہیں اچھی بات. کتھے جا رہے ہیں جناب؟ داتا صاحب جا رہے ہیں. جانا چاہیے اچھی بات. اور تسی نسبتاں ہی ڈھونڈ دے رہے. زندہ نبی دا زندہ معجزہ جیڑا اج بھی زندہ ہے جدا فیض بھی زندہ ہے جیڑا تیرے گھر دے وچ موجود ہے انہوں تے کدی نہیں ڈیلی پڑھیا. انہوں تے کبھی نہیں ڈیلی ہاتھ لگایا نہیں پڑھے. قرآن دی زیارت کرنا بھی ثواب ہے. افسوس اگر کو مسلمانہ دی کو عزت ہے نا تے قرآن دے صدقے. کہ دے صدقے بولیے بھئی قرآن دے صدقے. 4 چیلنج قرآن نے کیتے نے. کتنے؟ 4. مکے دے کافر مشرک کہنے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتی قرآن کھڑ لیندے نے تے صبح سانو سنا دیندے. نعوذ باللہ. بدبخت مکے دے کافر مشرک کہنے لگے کہ راتی سوچ دے رہندے نے آدھے کولو قرآن بنا کے آدھے کولو گلاں گھڑ کے تے صبح سانو بیان کر دیندے. جدو انہاں کافران تے مشرکان نے ایک گل کیتی اللہ نے قرآن میں 4 چیلنج کیتے اور فرمایا کافرو بدبختو مشرکو میرا محبوب تے ایک کے نا میرا محبوب ایک کے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. اللہ پاک فرماندا میرا محبوب تے ایک کے جدے تے الزام لگا دیو کہ قرآن راتی گھڑ کے تے صبح سانو سناندے نے. پر میں تسی سارے سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ سارے اکٹھے ہو جاؤ حتیٰ کہ فرمایا جنہاں نو نال شامل کر لو اور تسی قرآن دی مثل نہیں لیا سکتے. قرآن دی مثل ہو سکتا ہے کوئی بدبخت کافر کہہ سکتا سی 15-20 سال گزرن تو بعد لو جی پورے قرآن دی گل کیتی ہے ادھا پچا دا تسی بنائی لینا سی. اگر پورے قرآن دی گل نہ ہوندی تو چلو ادھا پچا دا تسی بنائی لینا سی. اللہ نے چیلنج دا رخ بدلیا فرمایا جے پورا نہیں بنا سکتے ام یقولون افترا قل فاتو بعشر سور مثلہ چلو 10 سورتاں ہی لے آؤ قرآن ورگیاں دا سورتاں ہی لیا وہ. تیسرا چیلنج اور فرمایا 10 سورتاں بھی تساں کی لے آنیاں نے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ اور تسی یہ دے ورگی ایک سورت ہی لیا وہ. لیکن لے آنی کہ ہو دیئے مِّن مِّثْلِهِ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ کی تعالیٰ نے کمال دا نکتہ تے لکھے جے تسی پوری توجہ نال سنو گے تو انشاءاللہ ایمان نوی چس آ جائے گی. وہ آندے نے جڑا مم مثلی ہے نا اندے تو مرادے نہیں ہے گا بھی قرآن دی جلد ورگی جلد ہوئے یا قرآن دی کتابت ورگی کتابت ہوئے
یا قرآن دے پیپر ورگا پیپر ہوئے ایہو جی جلد بنا کے ایہو جی گتا ایہو جی سیز ہوئے ایہو جی لایا وہ فرماندے نے نہیں یہ جڑا مثلی ہی ہے یہ دس رہا ہے اللہ پاک فرماندہ جے سورت کو لیان دا شوق ہوئے ایہو جی لہ کے آئے جائے ایہو جی میرے محبوب علیہ السلام دی زبان مبارک وچوں نکل دیئے ایہو جا قرآن لے آیا جے جڑا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان مبارک وچوں نکل دائے ایہو جا لے آیا چوتھا چیلنج اللہ پاک نے فرمایا پورا قرآن بھی نہیں بنا سکتے 10 سورتاں بھی نہیں ایک سورت بھی نہیں اللہ پاک فرماندہ چلو انج کرو اے دے ورگی کوئی ایک گالی لے آیا ہو قرآن ورگی کوئی ایک گالی فرمایا نہیں لے آ سکتے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فرمایا ہرگز نہیں تُسی کر سکتے اور یقیناً تُسی کر سکتے بھی نہیں بندے خبرہ شوق نہ سن دینے کہندے نے جناب کوئی مریخ کوئی جناب مشتری کوئی زہرہ وہ جناب کوئی پہلے آسمان تے پہنچ گیا کوئی جناب چند کولے پہنچ گیا اور مٹی لیا کے جناب تجربے ہو رہے ہیں اینی بلندی تے انسان پہنچن دے باوجود آج تک کسی نے کیا ہے کہ میں قرآن دی مثل کو صورت بنا لے ہیں کیوں جناب نہیں اس قرآن نے مسلمان دا سر فخر دنال بلند فرما دیتا ہے لیکن ساڑھے گلوں جناب بڑیاں خطاہیاں ہوئی اسی بڑا دور چلے گئے علماء نو تو میں چونکہ سبق سنا رہے ہیں تے تسی میرے کلاس فیلو جی میں بڑی پیار دی گل دین لگیا قرآن دی جامعیت دا کیا کہنا جیڑی کتاب پڑھن تو پہلے ہی بندے نو پاک کر دے جیڑی کتاب پڑھن تو پہلے ہی بندے نو کی کر دے وے سارے بولو کی کر دے وے کیویں جے بے وضویں تے وضو کر بے غسلائیں غسل کر لا یمسہو الا المطہرون ہرگز انو چھونا بھی نہ اگر پاک نہیں میں پوچھنا چاہنا جیڑی کتاب پڑھن تو پہلے بندے نو پاک بھی کر دیئے تو جدو بندہ پڑھے گا تو پھر کنہ کو پاک کرے گا پھر کنہ کو پاک کرے گا ان بندہ پاک ہو کے قرآن نو پکڑیا آواز آئی بڑی اعلیٰ کتاب پڑھن لگے ہیں بڑی عظیم کتاب پڑھن لگے ہیں تے شیطان نے راہ وچاڑے آنا ہے شیطان نے تیرے دل وچ وسوسے پانے نے شیطان نے تینوں گلی باتی لانا ہے تے انج کر پہلے میرے کلو پناہ لے کی لے پناہ کہہ دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فرمایا جدو اے پڑھیں گا تو پھر تم میری پناہ وچ آ جائیں گا تے فرمایا ہون اے پاک بھی ہو گئے ہیں پناہ بھی لے لئی تے ہون جدو پڑھنا ہے نا قرآن نو تے پھر مزے لے کے پڑھنا ہے کیویں پڑھنا ہے مزے مغرولان والی گل نہیں کرنی جلدی نہیں پڑھنا این ٹھہر کے ورتل القرآن ترتیلا قرآن نو پڑھنا ہے تے مزے لے کے پڑھنا ہے محدث اعظم فیصل آبادی رحمت اللہ تعالی لے انہوں نے کسے بندے نے جی کھجور دینی نا مدینہ شریف دی کھجور مدینہ شریف انہوں نے منہ چ پا لینی تے منہ چ گھمان دیا رہنا کھانی نا وہ کسے مرید نے کیا بابا جی کھجور پا کے منہ چ گھمان دے رہندے جی کھاندے کیوں نہیں پر میں جناب کھان پہ آئیے تے ایک دو منٹاں وچ چبا کے کھا جائیے منہ چ تاں گھما رہے ہیں کہ مدینہ شریف دی کھجورے مزے لے کے کھا رہے ہیں مزے لے کے کھا رہے ہیں قرآن فرمایا پڑھن لگے جے کلیات غالب نہیں پڑھنی کلیات اقبال بھی نہیں پڑھنی میاں محمد بخش دا کلام بھی نہیں پڑھنا رب رحمان دا کلام پڑھنا ہے تے اور مزے لے کے پڑھنا ہے تے مزے لے کے سننا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور فرماندے نے میری امت دا استاد ہے حضرت عبداللہ بن مسعود
اور دور والے لوگ یہ آندے سن کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے گھر والیاں وچوں، یعنی ایڈا قربت اور ایڈی آپ نو حضور دی نسبت آتی انہاں دے بارے آندا کہ جدو سرکار ہجرت فرما کے جا رہے سی غار وچ ٹھہرے تے دودھ دی ضرورت سی، دودھ اے بکریاں چرا رہے سی حضرت عبداللہ ابن مسعود تے سرکار نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جناب انہوں کو دودھ تے لے کے آؤ، تو جدو دودھ منگیا تھے وہ کہنے لگے جناب میں بکریاں دا چروایا مالک نہیں میں نہیں دے سکتا۔ بس یہ ادا حضور نو پسند آ گئی تھی، حضور نے پھر جناب قبول فرما لیا کہ جیڑا کلمہ پڑھن تو پہلے ایڈا فقیہ ہے حضور دے کلمہ میں چاہ کے کڈا کو فقیہ بنے ہوئے گا کہ میں صرف چروایا میں مالک نہیں میں دودھ نہیں دے سکتا۔ انہاں دے بارے آندا ہے اے جناب جا رہے سی تے حضرت زازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص سی کلمہ نہیں سی پڑھیا، انہیں شراب پیتی ہوئی سی تے شراب پی کے نا باجا بجا رہے سی، باجا حضرت عبداللہ ابن مسعود دا گزر ہویا تے ان دی جدو آواز سنی نا آواز ان دی آواز بڑی سنی تے وجاندہ کی پیاسی باجا حضرت عبداللہ ابن مسعود دی زبان مبارک وچوں نکلیا ایڈی سونی آواز، کاش ادھے نال رب دا قرآن پڑھدا، ایڈی سونی آواز کاش ادھے نال رب دا قرآن پڑھدا۔ نشے وے دھت سی ڈگیا کو سٹ سوٹ بھی انہوں لگی، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے چادر مبارک ادھے تے پا دیتی چلے گئے، جدو انہوں ہوش آیا انہیں کہا چادر کی نہ دی، انہیں کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود دی، انہیں کہا میں نو ویخ گئے نہیں، انہیں کہا ویخ گئے نہیں، ایسے حالت انہیں کہا ایسے حالت انہیں کہا کی فرماندے سن، لوگاں نے کیا فرماندے سی ایڈی سونی آواز کاش ادھے نال رب دا قرآن پڑھدا۔ انہیں کیا اچھا اے فرما گئے، انہوں نے کیا ہاں کلمہ جے تک نہیں سی پڑھیا۔ اتھو فوراں جناب اٹھے چادر موڈے تے رکھی سدھا حضرت عبداللہ ابن مسعود دی بارگاہ وچ کہنے لگے جناب او مالک زازان ورگے اگر توبہ کرن تے توبہ قبول کر لوے گا، زازان ورگے جے توبہ کرن تے قبول کر لوے گا۔ آپ نے فرمایا توبہ کرنا تیرا کام ہے، قبول کرنا رب کریم دا کام ہے۔ وہ توبہ کی تھی کلمہ پڑھ لیا، آپ نے فرمایا تجھی کیڑی گل کی سی، آپ نے فرمایا میں یہ فرمایا سی بھی ایڈی سونی آواز کاش ادھے نال رب دا قرآن پڑھدا۔ آپ نے فرمایا پھر پڑھاؤ رب دا قرآن، پھر پڑھاؤ رب دا، لیکن اسی کی کیتا قرآن نال جیڑا بیٹا ذہین فتین ہوشیار چلاک سمجھدار عقل مند دنا ماں باپ نے فیصلہ کیتا انگلش میڈیم سکول چ پڑھاواں گے۔ بس آخری باتاں نے ایک دو توجہ پوری چاہواں گا، پیغام دین لگ گیا۔ اساں قرآن نال کی کیتا کہ ذہین فتین بیٹا انگلش میڈیم سکول واسطے، وکالت واسطے، محکمہ پولیس واسطے، محکمہ صحافت واسطے، جڑا کنزین سست روی دا شکار شرارتی سالم الاذانی جسمانی عذرے او دے واسطے بھی ایک چیز نظر آئی جنہوں مدرسہ کیا جاتا ہے۔ کی کیا جاندہ ہے؟ انہیں کہنے مدرسے میں چھوڑے آوو، اللہ اکبر۔ لیکن ہویا کی میں نہیں کہندہ کہ اپنے بیٹے نو وکیل نہ بناؤ یا بناؤ، اور میں بھی نہیں کہندہ کہ وکالت دا پیسہ کاروبار جائز ہے کہ ناجائز ہے، نہیں، تسی میرے نال بہتر جاندے ہو۔ اپنے بیٹے نو پولیس والا بناؤ نہ بناؤ تسی میرے نال بہتر جاندے ہو۔ اپنے بیٹے نو صحافی بناؤ نہ بناؤ تسی میرے نال بہتر جاندے ہو کہ کاروبار کیسا ہے۔ لیکن ماں باپ فیصلہ کر دینے کہ اے پتر دنیا واسطے، اے پتر عدالت واسطے، اے پتر پیسے واسطے۔ میرا ایک پیغام اور مشورہ ہے، ٹھیک ہے پترانو تو ونڈ لے آئے لیکن ایک پتر قبر واسطے بھی ضرور رکھ۔
ایک پتر قبر واسطے بھی ضرور رکھ۔ کریم آقا ارشاد فرماندے نے بیٹا باپ دی قبر تے آوے یا ماں دی قبر تے آوے سورہ یاسین پڑھے، سورہ یاسین مکمل ہون تو پہلے اللہ بیٹے دی بخشش فرما دیندا ہے، اور سورہ یاسین دے صدقے اللہ والدین دی کامل بخشش فرما دیندا ہے۔ ایک کیڑا بیٹا پڑھے گا قبر تے جا کے جنوں آندھی ہوئے گی، جنوں لیکن ہویا کی جناب شرع پاک دا حکم ہے باپ مر جاوے غسل بیٹا دے وے، باپ مر جاوے جنازہ بیٹا پڑھاوے، یہ شرع پاک دا حکم ہے۔ لیکن نہیں وہاں دے نے جناب باپ مر گیا ہے مولانا صاحب نو یا فلان بلا کے لے کہ غسل دین، میں کیا تیری خاطر تیرا باپ رب نہ لڑدا رہا، اولاد دی خاطر باپ رب نہ لڑدا رہا۔ اللہ نے فرمایا سی سودی کاروبار نہیں کرنا، باپ کردا رہا، کیوں کہ میری اولاد نو ساریاں نعمتاں ملن، ساریاں سہولتاں ملن، ساریاں آسائشاں ملن۔ رب نے منع کیتا سی رشوت نہ لینی ہے نہ دینی ہے، باپ لیندا رہا دیندا رہا تاکہ میرے بیٹے نو ہر نعمت ہر سہولت میسر آوے۔ باپ اولاد دی خاطر رب نہ لڑدا رہا، حلال حرام چ فرق نہ کیتا، اولاد اگو ایڈی نہ کھٹو نکلی ایڈی نکمی نکلی کہ باپ مر گیا ہے ہن غسل دین دے واسطے او دے قریب نہیں جا رہے۔ اللہ اکبر۔ تائیوں بولے میاں صاحب میاں محمد بخش تسی بھی بول پاؤ۔ آپ فرماندے نے جان دیوار ڈراؤنا بنے تے ہاتھ نہ لاندے ڈرے دے او جان دیوار ڈراؤنا بنے تے ہاتھ نہ لاندے ڈرے دے او جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نی تیرے گھرے دے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باپ لڑدا رہا رب نال، حرام گھر وچ لے کے آندا رہا اولاد واسطے تاکہ عید دے موقع تے میری اولاد کسی دا منہ نہ ویکھے، میری اولاد دے کپڑے جوتے سب تو اچھے ہون۔ لیکن اولاد نے کی کیتا، باپ چلا گیا جنازہ نہیں آندا، باپ چلا گیا غسل دا طریقہ نہیں آندا، بنا بیٹیاں نو پولیس والا بنا، وکیل بنا، صحافی بنا، ٹیچر بنا، ڈاکٹر بنا، نہیں روک دے۔ لیکن مشورہ ہے ایک بیٹے نو قبر واسطے ضرور رکھی، قبر واسطے ضرور رکھی تاکہ تیرے جان تو بعد کم از کم قبر تے آکے قرآن دی تلاوت تے صحیح فرما لوے۔ آخری بات گفتگو میری ختم۔ ایک بندے دی ایک بندہ گدا چلاندا سی، گدا او دی جمع پونجی کل جمع پونجی گدا سی، جا رہا سی چوانی ٹھیانی کماندا سی، او جا رہا سی انہوں ایک چمکدا ہویا پتھر نظر آیا، او گدے والا اتریا انہیں پتھر نو پکڑا کہ یار پتھر بڑا سونا ہے، انہیں جناب پکڑ کے ٹاکی شاکی مار گی اور چمکن لگ پیا۔ انہیں کیا بھی کیوں نہ اے پتھر گدے دے گل وچ سونا لگے گا، بھی میرا ذریعہ معاشی ہے گدا، ادھے ذریعے میں کھانا کمانا، لہذا ایک انہیں پکڑیا پتھر انہوں او دے وچ کداگا آر پار کر کے نہ تے انہیں گدے دے گل وچ پا دیتا۔ انہوں کی پتا سی کہ پتھر کی یہ جو چمکدا ہے
تے کی ہویا چند دن گزرے او پتھر گدے دے گلے وچ ڈیلی چوانی ٹھیانی کماندا ہے تے گھر ایک دن جوہری گزریا جوہری جیڑا جاندا سی پتھراں نوں اور پتھراں دیاں ورائٹیاں نوں جاندا سی جوہری اوتے نظر پئی کہن لگیا ایڈا قیمتی ہیرا تے او وی گدے دے گل وچ اللہ ایڈا قیمتی ہیرا تے گدے دے گل وچ انہیں جناب اتریا انہیں گدے والے نو کیا جناب اے جڑا گدے دے گل وچ ویچو گے کہ نہیں وہ گدے والا کہنے لگے جناب اے بڑا کو وکن والی چیز ہے انہیں کہ لیا کتھوں ہے انہیں کہ میں جا رہا سی سرے راہ ملیا ہے مینوں سونا لگ گیا میں اٹھایا ٹاکی شاکی مار کے آر پار دھاگا کر کے تو میں جناب یہ گل چپا دیتا ہے انہیں کہ اچھا پھر انج کرو میں نو ویچو انہیں کہا بھی کنے کو دا وکے گا مثال کرو فرض کرو کہ ہیرا 5 لاکھ دا سی کتنے لاکھ دا 5 لاکھ دا او جوہری کہن لگیا 5000 لے لو کتنا کمہار او گدے والا چوانی ٹھیانی کماندا سی او دے کیا بھی کتھے چوانی ٹھیانی کتھے 5000 بہ کے کھاواں گا نہ کو لوڑ گدے دی رہنی نہ کو محنت مزدوری دی رہنی انہیں کہا جناب ٹھیک لے آؤ 5000 ہن او گدے والا خوش ہے کہ میں چوانی ٹھیانی کماندا سی 5000 یکدم ہی لب گیا جوہری خوش ہے کہ 5 لاکھ والی چیز میں کنے وچ لے لی بولیے 5000 انہیں جناب لایا تے جوہری نے ہتھیلی تے رکھیا جدو ٹاکی شاکی مارن لگیا نا تے او ہیرا بھرنا شروع ہو گیا ہیرا بھرنا ریتا بن گیا مٹی بن گیا جوہری نو بڑا غصہ آیا کہن لگیا گدے دے گل وچ تے بڑا چمکدا سے میری نرم و نازک ہتھیلی تے آئے تے مٹی بن گئے ہیں ریتا بن گئے ہیں او ہیرا کہن لگیا اونوں تے نہیں سی پتا کہ میری قیمت کی ہے تو تے جاندا سے نا انہوں تے نہیں سی پتا کہ میری قیمت کی ہے میں کنے لاکھ دا تو تے جاندا سے جڑی قیمت پائی ہے میری کو قیمت بندی سی امریکی فوج اور امریکہ خبیث بدترین لوگ جدو قرآن تے بے ادبی کر دینے قرآن دی زیادتی کر دینے قرآن دے نال اسی مسلمان ریلیاں کڈنے جلوس کڈنے کہ امریکہ وچ جناب قرآن پاک نو جلا دیتا گیا امریکہ وچ قرآن پاک دی جناب بے ادبی ہوگی کڈنے ریلیاں کہ نہیں بولیے سارے بولیے مختلف مقامات نکل دیا نہیں جدو قرآن پاک دی کدھر بے ادبی ہوئے میں پوچھنا چاہنا او بدبخت نہیں جاندے قرآن دی قیمت کی ہے لیکن ساڑھے شہرہ وچ ساڑھے پنڈاں وچ جڑے کھمبے نے کھمبیاں نہ لگے ہوئے جڑے پیپے نے انہاں پیپیاں وچ دوانو زمین دے رجسٹری انتقالات دے پیپر نظر آندے نے یا قرآن پاک دے ورکے نظر آندے نے کسے پیپے تے لکھیا ہوئے کہ جناب مجھ میں زمین کے رجسٹری اور انتقالات کے کاغذ ڈالو کسے پیپے تے لکھیا ہوئے کہ مجھ میں موٹر سائیکل اور کار کی کاغذات ڈالو کسے پیپے تے لکھیا ہوئے کہ مجھ میں 5000 کا نوٹ ڈالو نہیں لکھیا ہوتا ہے مجھ میں قرآنی کاغذات ڈالو مجھ میں مقدس کاغذات ڈالو پتہ لگ گیا دوستو غلطی کدھر ساڑھے کل بھی ہوئی بھول ساڑھے کل بھی کدھر ہوئی یہ کہ جڑی کھمبے اندھنا لگے ہوئے پیپیاں وچ قرآنی ورگے سورہ یاسین مختلف پارے نظر آندے نے غلطی اسی بھی کوئی کر بیٹھے ہیں بے ادبی ساڑھے کل بھی ہو چکی ہے وہ یہ کہ اسی ایدی قیمت نو ایدی قدرو قیمت نو جانن دے باوجود بھی کہ قرآن کتنا قیمتی ہے اسی قیمت نہیں دے رہے اسی او محبت او پیار اپنے سینے وچ اور اپنی اولاد دے سینے وچ مستقل نہیں فرما رہا ہے اللہ پاک سانو حقائق سمجھ کے خود بھی قرآن پاک پڑھن دی توفیق عطا فرماوے تے سانو اپنے بچیاں نو بھی قبلہ کاری صاحب دے کول قرآن پاک پڑھان دی توفیق عطا فرماوے اے آج تے چھوٹے چھوٹے بچے نے یہ عمر ویک کے بڑی خوشی ملی ہے آج جڑے بابے بیٹھے نے میں تانوں بھی مشورہ دینا تسی بھی پڑھنا شروع کر دیو
اگلی دفعہ بچیاں دی لین اگی ہوئے یا بابیاں دی بڑیاں دی اگی ہوئے نالے بابے آپ ہی آدھے نے اسی ہونا کہ بچے ہی ہیں کیوں بھی کو وڈیرے بابے نال گل کرو نا آندا جی ہن میں بچیاں کریں ہیں جے تسی بچیاں کرے جو تو پھر داخلہ لے لو پڑھو قرآن پاک جڑیاں چیزاں یاد نہیں یاد کرو یہ موقع ہے اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ